ہے میری اماں ابھی ریسنٹلی ان کو ڈائبٹیز ہوئی. ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے چینی کی وجہ سے ہوا ہے, چینی کو اوائڈ کرنا ہے. اور میں ان کو کہہ رہی ہوتی ہوں آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ جو انٹیک لے رہی ہیں آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے. وہ کہتی ہیں نہیں شوگر ہوتی ہے, میں چینی زیادہ, کیونکہ وہ میٹھے کی بہت زیادہ شوقین بھی ہیں, تو کہتی ہیں میں میٹھا کم کر تو دیا. میں نے کہا ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے. دیکھیے شوگر کھانے سے اس کا نو ڈاؤٹ اس طرح سے تعلق ہو سکتا ہے کہ جب آپ شوگر کھاتے ہیں آپ کا ویٹ بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے اس کی وجہ سے. لیکن میٹھا ہم سارے کہیں نہ کہیں چاکلیٹس کھا رہے ہوتے ہیں, آف اینڈ آن ہم سب کھا رہے ہوتے ہیں, کھانا چاہیے بھی, صرف انٹیک تھوڑی بہت رکھیں تاکہ جن کو بہت زیادہ کریونگ ہے ایگزیکٹلی ہیلدی طریقے سے, جیسے ڈارک چاکلیٹ وغیرہ. بٹ اگر کہیں کہ میٹھا کھانے سے شوگر ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے. اس میں اتنے فیکٹرز آتے ہیں, جینس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ کا اسٹریس فیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. خدا آپ دیکھنا کہ جیسے ہی اسٹریس کسی کا زیادہ ہوتا ہے شوگر ہائی ہو جاتی ہے. کہیں نہ کہیں اسٹریس بھی اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی, آپ کا اوور آل لائف اسٹائل بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, صرف شوگر کا اس میں انٹیک نہیں ہے. اینڈ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ ڈیلی بیسس پہ جو کھا رہے ہیں وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. اب اگر آپ چاول زیادہ کھا رہے ہیں, آپ ڈائبیٹک ہیں اور آپ چاول کی 2 پلیٹ یا 1 پلیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے لیٹ سے حلیم ڈال دیا, حلیم کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آٹا ڈلا ہوتا ہے, یا آپ نے اس کے اوپر پائے ڈال دیا, تو آبویسلی آپ کی شوگر بڑھے گی. آلدو آپ نے ڈائریکٹلی شوگر نہیں کھائی, آپ نے میٹھا نہیں کھایا, نمکین کھا کے بھی تو شوگر بڑھ جاتی ہے آپ کی, بیکاز آپ کو کہیں نہ کہیں کاربس کو اپنے کنٹرول کرنا ہے, ریسٹرکٹ نہیں کرنا. کیوں میں کہہ رہی ہوں کیٹو نہیں کرنی یا انٹرمیٹنٹ خود سے نہیں کرنی. اگر آپ کاربس ایک دم چھوڑ دیں گے شوگر ڈراپ کرے گی. ہائپوگلائسیمیا زیادہ خطرناک ہے. کاربس ریسٹرکٹ کریں, 1 سے 2 سرونگ, ڈپینڈس کہ آپ کتنی انسولین لے رہے ہیں یا آپ کون سی میڈیکیشن لے رہے ہیں اور کس ٹائم پہ وہ میڈیکیشن لے رہے ہیں. آپ نے اس کے حساب سے اپنے کاربوہائیڈریٹس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ چینی چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو مرضی کھائیں. اب چونکہ ابھی آپ نے آٹے کی بات کی ہے تو آٹے کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. کون سا آٹا کھانا چاہیے؟ گندم کا آٹا, یہ جو وائٹ آٹا ہوتا ہے مجھے بھی بہت پسند ہے. خیر میں کھاتی وائٹ آٹے کی روٹی ہوں, تو یہ نقصان دہ ہے؟ اچھا, وائٹ آٹے کی اگر ہم صرف بات کریں کہ وائٹ آٹا آپ کو نقصان دیتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. مگر وائٹ آٹے میں فائبر کم ہے, وچ مینس کہ یہ آپ کے کولیسٹرول میں کوئی ہیلپ نہیں کر رہا, یہ کانسٹیپیشن میں کوئی ہیلپ نہیں کر رہا, یہ آپ کی گٹ ہیلتھ میں کوئی ہیلپ نہیں کر رہا, بلڈ پریشر میں کوئی ہیلپ نہیں کر رہا, شوگر کو مینیج کرنے میں کوئی ہیلپ نہیں کر رہا آپ کو. اس میں فائبر کم ہونے کی وجہ سے آپ کا شوگر اسپائک آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ وائٹ آٹے کی دن میں 1 سے 2 دفعہ روٹی کھا لیتے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ میری شوگر اسی کی وجہ سے ہو گئی اور یہ مجھے نقصان دے رہا ہے, ایسا نہیں ہے. نو ڈاؤٹ یہ بہتر آپشن نہیں ہے. سب سے بہتر آپشن شوگر کے پیشنٹ کے لیے ملٹی گرین آٹا ہو جاتا ہے, یا آپ جو اور گندم مکس کر لیں. اگر آپ بھی یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ملٹی گرین آئیں, اور اگر آپ جو اور گندم مکس نہیں کر سکتے تو اوٹس اور گندم مکس کر لیں. کوئی ایک سرٹن آٹا, جیسے اکثر لوگ ایک دم باجرے کی روٹی شروع کر دیتے ہیں کہ جی شوگر ہو گئی ہے, پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. آپ ایک دم اپنا آٹا بالکل سوئچ نہیں کر سکتے. 360 ڈگری پہ جا کے آپ ملٹی گرین آٹے پہ شفٹ کرنا شروع کر دیں. اینڈ اگین اگر آپ یہ سوچیں کہ میں وائٹ آٹا کھاؤں گا اور اس سے مجھے مسئلے ہوں گے, بیماری کوئی نہیں ہوگی اس سے, مگر شوگر بہتر مینیج بھی نہیں ہوگی. بہتر مینجمنٹ ہوگی ملٹی گرین آٹے سے, یا جو اور گندم مکس کریں, یا جئی اور گندم مکس کریں, گندم میں کوئی اور آٹا. اچھا عائشہ, جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں ان کی بھوک مر جاتی ہے, یہ جو چیز ہے, یہ میری اماں بھی مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے بھوک ہی نہیں لگتی ہے. ان کو کہیں بھی نا کہ آپ اتنا پورشن کھا لیں, نہیں مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے, تو اس کا کیا تعلق ہے؟ آئی مین کیوں؟ یا تو بھوک مر جاتی ہے یا یہ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں یہ اس کو رجسٹر بھی نہیں کر رہے ہوتے. رجسٹر نہ کرنے سے مراد یہ ہے جیسے ہی چلتے پھرتے وہ شوگر لو ہوئی تھی نا تو ہم نے جوس کا 1 گلاس پی لیا, وہ شوگر لو ہوئی تھی نا میں نے بوتل کا 1 گلاس پی لیا. وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کیلریز بھی آ رہی ہوتی ہیں, اس کے اندر شوگر بھی آ رہی ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے مینجمنٹ نہیں چل رہی ہوتی. ہاں شروع میں جب شوگر کی دوائیاں شروع کرائی جاتی ہیں کچھ لوگوں کی ہنگر سپریس ہو جاتی ہے, اور یہ اچھی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کی ہنگر سپریس ہو گئی, آپ سے زیادہ نہیں کھایا جا رہا, جیسے گلوکوفیج جو کہ ہر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو ڈاکٹر دیتا ہے, اس سے کچھ لوگوں کی ہنگر سپریس ہو جاتی ہے. باقی بھی شوگر کی ادویات سے ہنگر سپریس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس پوائنٹ پہ ڈائٹ کو بھی مینیج کر لیں, جب ہنگر سپریس ہوئی ہوئی ہے تو آپ شوگر کو بہت اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں. شوگر کو تو کنٹرول کر لیا, لیکن جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر پہلے, اکثر لوگوں کو تو بی پی کے پرابلم پہلے ہوتا ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو شوگر ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ آپ کو کیا چیز کنٹرول کرنی چاہیے کہ آپ دیگر بیماریوں کی طرف نہ جائیں؟
آپ کو سب سے پہلے اپنی شوگر ہی کنٹرول کرنی چاہیے تاکہ آپ دیگر بیماریوں کی طرف نہ جائیں. اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے, کڈنی کا مسئلہ آئے گا, لیور کا مسئلہ آئے گا, بینائی کا مسئلہ آئے گا. بالکل, شوگر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے آرگنس کو افیکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے. ایون یہ آپ کی بینائی کو, لوگوں کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے, موبلٹی لوگوں کی کم ہو جاتی ہے, لوگ ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں بیکاز انہوں نے شوگر کنٹرول نہیں کی. جو سامنے آیا کھا لیا اور ساتھ دوائی بڑھا دی. ایک یہ میں بڑی تنگ ہوں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر ایک کو لگتا ہے کہ وہ خود ڈاکٹر ہے, شوگر کا ڈاکٹر ہے. کوئی پیشنٹ میرے پاس آ کے کہنا کہ میم, پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, بالکل ایسے ہی ایوری ڈاکٹر. ہاں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میم ہماری دوائی آپ بتائیں ڈائٹ پلان کے ساتھ کہتے, میں کہتی ہوں میں ایڈجسٹ نہیں کروں گی, یہ آپ کا ڈائبٹالوجسٹ ایڈجسٹ کرے گا. ہر فیلڈ کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے, میں ڈائٹیشین ہو کے ایڈجسٹ نہیں کرتی. بٹ لوگ اپنی شوگر روز کے حساب سے اپنی دوائی ایڈجسٹ کرتے ہیں. آج چلو 2 لڈو کھا لیے, 2 گلاب جامن کھا لیے, کوئی بات نہیں, انسولین زیادہ لگا لیں گے. یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے. یا آپ دوائی زیادہ لے لیں گے, یہ بالکل غلط ہے. آپ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر کے ساتھ اپنا وزٹ فریکوینٹ رکھیں. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ آپ نے دوائی لکھوائی اس کے بعد غائب ہو گئے. 3 سال آپ نے شکل ہی نہیں دکھائی, ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ HbA1c کتنا چل رہا ہے یا کیا چیزیں چل رہی ہیں. فریکوینٹ وزٹ ہونا چاہیے اور خود سے سائنسیں نہیں دکھانی ہے آپ نے کہ ہم جتنا مرضی کھائیں ساتھ میں دوائیاں بڑھاتے جائیں. ہیلتھ کو لے کے کمپرومائز کرنا ہی نہیں چاہیے. اچھا عائشہ, ذہنی, کیونکہ ابھی ہم مینٹل ہیلتھ کی بھی پچھلے ایپیسوڈس میں ہم بات کر رہے تھے, جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کا ان پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اور دیکھیں, اگر تو شوگر کنٹرول ہے تو پھر مینٹل ہیلتھ پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا, میں نے جو اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے. لیکن اگر شوگر ان کنٹرولڈ ہے, اس میں آپ کو لگتا ہے اسٹریس کی وجہ سے ڈائبٹی ہوتی ہے؟ اسٹریس ون آف دا فیکٹرز ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. بہت سارے کلائنٹس کو کوئی ہسٹری نہیں ہوتی مگر اسٹریس آیا ہوتا ہے, ون آف دا فیکٹرز ہو سکتا ہے. لیکن یہی ایک, جیسے شوگر ایک فیکٹر نہیں ہے, اسی طرح اسٹریس بھی ایک فیکٹر نہیں ہے. ملٹیپل فیکٹرز آتے ہیں تو پیشنٹ ڈائبٹیز کی طرف جاتا ہے. اب اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے جس کی وجہ سے آرگنس کے مسئلے آنے شروع ہو گئے ہیں, تو اس میں پھر پیشنٹ ڈپریشن میں ہی چلا جاتا ہے بیکاز وہ سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ اب ہمیں ڈائلسس کرانا ہے. بیکاز ڈائلسس کے پہلے, ڈائلسس کے بعد پیشنٹ بہت ویک فیل کرتا ہے. چلتا پھرتا پیشنٹ جب ڈائلسس کے لیے جاتا ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. کئی کیسز میں پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے. اس کیس میں بھی پیشنٹ کی ایکسیپٹنس نہیں آ رہی ہوتی, وہ بہت, اس کیس میں مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. مگر اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے اور آپ نارمل زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ کی مینٹل ہیلتھ کو, میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کی مینٹل ہیلتھ کو شوگر کی وجہ سے مسئلہ ہوا. اچھا, موٹاپے کا اس سے کتنا تعلق ہے؟ جن لوگوں کو شوگر ہے موٹے ہو جاتے ہیں. اگر موٹاپا ہوتا ہے تو شوگر بھی ہو سکتی ہے, اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر شوگر ہوتی ہے تو موٹاپا ہو سکتا ہے؟ تب ہو سکتا ہے اگر آپ کی فوڈ سلیکشن بہت بری ہے, رائٹ, تب ہو سکتا ہے. وہی بات کہ آپ نے ٹائم پہ کچھ نہیں کھایا, اس میں یہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ نے ٹائم پہ کچھ نہیں کھایا, شوگر لو ہوئی تو ٹکا کے چینی والی کوئی چیز لے لی, جوس پی لیا یا فوراً کچھ میٹھا کھا لیا کہ شوگر لو ہو رہی تھی, اس کے بعد پھر کچن میں لگ گئے, اس کے بعد پھر جاب پہ لگ گئے. اس سے موٹاپا آ سکتا ہے, بٹ موٹاپے سے بھی شوگر ہو سکتی ہے. ان آئدر کیس آپ کو اپنا ویٹ مینیج کرنا ہے, چاہے موٹاپے سے شوگر ہوئی ہے چاہے شوگر سے موٹاپا ہوا ہے. دونوں کیسز میں آپ کو اپنا ویٹ مینیج کرنا ہے. ویٹ مینجمنٹ سے آپ کا HbA1c بہت اچھا کنٹرول ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی کریں اور ویٹ مینیج کریں. اچھا عائشہ, دا لاسٹ کوسچن, کوئی سپر فوڈز ہے جو شوگر کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ میٹھا کھاتے رہیں اور آپ سپر فوڈز بھی لیتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنی ڈائٹ مینیج کرتے ہیں, اس کے ساتھ چند چیزوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, تو وہ آپ کو انسولین ریزسٹنس میں ہیلپ کر سکتے ہیں, جس میں سنیمن سر فہرست ہے. سنیمن واٹر جو ہے وہ شوگر کی مینجمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے. زیرے کا پانی وہ بھی شوگر مینجمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے. بلوٹنگ میں بھی ڈیفینیٹلی. میتھی دانے کا پانی شوگر مینجمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے. سیب کا سرکہ, یہ جو وائرل ہوا پڑا ہے اور لوگ پانی میں گھول گھول کے پی رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ویسے یہ شوگر مینجمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے. اگر آپ سیلڈ کے اوپر ڈال کے ود میل اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو شوگر مینجمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے. چیا سیڈس انڈائریکٹلی اس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو فائبر دیتے ہیں, ہیلدی فیٹ دیتے ہیں اور ایک دم فوڈ کو ڈائجسٹ نہیں ہونے دیتے. تو اگر آپ اپنے بریک فاسٹ میں یا پری بریک فاسٹ میں یا بریک فاسٹ کے بعد یا ڈنر سے پہلے کسی ٹائم پہ چیا سیڈس کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو شوگر مینجمنٹ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن اگین, اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم جو مرضی کھائیں, ہم پائے کھائیں, نہاری کھائیں, اس کے اوپر سے دار چینی کا پانی پی لیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. یقین یہ گرین ٹی کے بارے میں ایک مت ہے نا کہ جتنا مرضی کھا لو, گرین ٹی پی لو, ہضم ہو گیا سارا. خدا, میری اپنی بیسٹ فرینڈ ہے, اس کو میں نے جب سے نیوٹریشن میں ایڈمیشن لیا نا, میں اس کو ایک بات سمجھا نہیں پا رہی کہ گرین ٹی فیٹ کی ابزارپشن روک دیتی ہے. گرین ٹی فیٹ کی ابزارپشن نہیں روکتی, اللہ کا واسطہ ہے اس چیز سے باہر نکل آئے.
اگر وہ اس کا ہر کھانے کے بعد اس نے گرین ٹی مانگنی ہے, اس سے نا فیٹ باڈی کو نہیں لگتا. میں کہتی ہوں یار میں نے اتنا پڑھ لیا, میں نے آج تک یہ بات نہیں پڑھی. یہ صرف آپ کی دوست کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت عوام کا مسئلہ ہے, اور لوگوں کو لگتا ہے اس سے فوڈ ڈائجسٹ ہوتا ہے. بالکل غلط ہے, دونوں چیزیں نہیں ہوتی. گرین ٹی کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں. تھینک یو ویری مچ عائشہ. اور ناظرین اگلے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.